إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج انشاءاللہ تعالی سلسلے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سے جب کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا تو وہ دلیل کی تلاش کرتے تھے، قرآن اور سنت کو تلاش کرتے تھے. اگر زیر بحث مسئلے میں کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، یا جن سے مشورہ لیتے تھے، جن سے پوچھتے تھے، ان کو بھی کسی حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا، تو اجتہاد کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور پھر بھی دلیل کی تلاش میں رہتے تھے یہاں تک کہ انہیں دلیل مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے اور اجتہاد کی نوبت آتی، اجتہاد کر لیتے اور اس کے بعد میں اس کی صحت و شرعیت کو معلق رکھتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے. چنانچہ کل اس کی بعض مثالیں بیان کی گئی تھیں. صحیح مسلم کی وہ حدیث جو یعلا ابن امیہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، پھر جواب دیا. اور پھر وہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی جو تیمم کرنے سے متعلق تھی کہ صلاۃ کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے صلاۃ ادا کر لی اور صلاۃ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل گیا. ایک صحابی نے وضو کر کے صلاۃ دہرا لی، دوسرے صحابی نے تیمم سے پڑھے ہوئے صلاۃ پہ اکتفا کیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں پہنچے اور اپنی اپنی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے تیمم کر کے صلاۃ پڑھ لی تھی اور صلاۃ کو دہرایا نہیں تھا فرمایا کہ تمہاری صلاۃ کافی ہو گئی اور تم سنت پر ہو، اور جس شخص نے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ تم دوہرے اجر کے مستحق ہو. تو یہ چند باتیں ہیں جو کل کے درس میں ہو چکی تھی. آج ہم آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی حیات مبارکہ کے بعد جب صحابہ کرام کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اس کی دلیل ڈھونڈتے تھے اور اختلاف کی صورت میں دلیل سے اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے. پچھلے دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہونے والے اختلاف کا بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ وفات کا انکار فرما رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہونے ہی والی تھی اور ہو گئی، اور چنانچہ جس کو دیکھو سب وہی آیت تلاوت کرنے لگے. پھر آگے چلتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں 5730 نمبر پر
اور 6973 نمبر پر، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 2219 نمبر پر، اور ایسے ہی حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ سرغ نامی ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پر لشکروں کے سارے امیر اکٹھا ہوئے۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے بتایا کہ شام کی سرزمین میں وبا پھوٹی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ اطلاع دی گئی، آپ شام کا قصد کیے ہوئے تھے، ملک شام جا رہے تھے، یہ دی گئی کہ ملک شام میں تو وبا پھوٹی ہوئی ہے، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، کہا کہ عبداللہ ابن عباس جاؤ مہاجرین اولین کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ انہیں بلایا، ان سے مشورہ کیا، اور ملک شام میں جہاں جانے کا ارادہ تھا وبا جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ پر کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا تو اس کے مطابق اقدام کرتے، لیکن انہوں نے آپس میں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک اہم کام کی نیت کر کے نکلے ہیں اور اب واپس جانا یہ آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ قیمتی جماعت موجود ہے، ان کو لے کر کے اور وبائی سرزمین پہ جانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، ان زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا معاملہ ہے، بار بار کنیکشن کٹ رہا ہے، جڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جب مہاجرین اولین میں اختلاف ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سب باہر جائیے، پھر دوسرے لوگوں کو انہوں نے مشورے کے لیے بلایا، کہا کہ انصار کو بلایا جائے۔ انصار کو بلایا گیا، ان سے آپ نے مشورہ کیا، پھر ان میں بھی یہ اختلاف ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، قریش کے جو بزرگ ہیں، مشائخ قریش، ان کو بلایا جائے، اور اس کے بعد ان سے انہوں نے مشورہ کیا۔ ان کے فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے مشائخ قریش کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، تو ان میں اختلاف نہیں ہوا، سب لوگ اس بات پر متحد ہو گئے کہ اس وبائی سرزمین پر ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں یہاں سے واپس ہونا چاہیے، اس پر متفق ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں اب واپس جاؤں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، جو اس فیصلے کے مخالف تھے، انہوں نے کہا افرارم من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ وبا پھیلی ہے تو پھیلی ہے، جو تقدیر میں ہوگا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کاش یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کہا ہوتا۔ آپ جیسے علم و فہم رکھنے والے صحابی کیسے جلد بازی کر گئے اور کیسے اس بات کو تقدیر سے فرار سمجھ لیا، جبکہ یہ تو پوری طرح سے تقدیر کے مطابق ہے۔ وہ کیسے؟
عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، کہا ہاں نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید مثال دے کے سمجھایا، کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ اونٹ ہوں اور آپ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں، ایک طرف ایسی سرزمین ہے جو سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، جہاں ان کے چرنے کے لیے، اونٹوں کے چرنے کے لیے گھاس مہیا ہے، اور ایک طرف ایسی سرزمین ہے جو کہ بنجر ہے، چٹیل ہے، جدھر گھاس نہیں ہے، صحرا ہے۔ اگر آپ اپنے اونٹوں کو اس سرسبز و سرزمین اور شاداب سرزمین میں چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کی تقدیر سے چھوڑتے ہیں، اور اگر آپ اپنے اونٹوں کو صحرائی زمین میں، بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑتے ہیں تو بھی اللہ کی تقدیر سے چھوڑتے ہیں، دونوں اللہ ہی کی تقدیر سے ہے۔ تو کیا اگر آپ نے ایسی صورت اپنائی تو کیا وہاں تقدیر سے فرار ہوا؟ یہ تقدیر سے فرار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ جو مشورے ہوئے، جو میٹنگیں ہوئیں، ان میں موجود نہیں تھے، جب وہ پہنچے اور انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا ان عندی فی ھذا علم، میرے پاس اس معاملے میں علم موجود ہے، میرے پاس اس معاملے میں علم موجود ہے۔ یعنی آپ لوگ جو ابھی مشورہ لیا ہے وہ سب رائے ہے، وہ اپنی عقل سے، اپنی فکر سے آپ نے باتیں کہی ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہونے والا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو قرآن پاک کے اندر ہے، وہ علم ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس علم ہے، اس معاملے میں رائے نہیں ہے، علم ہے۔ اور جب علم آ جائے تو رائے پیچھے چلا جاتا ہے، علم مقدم ہوتا ہے رائے پر۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا، میرے پاس اس سلسلے میں علم موجود ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ جب وبا کے بارے میں سنو کسی سرزمین میں تو اس سرزمین پہ نہ جاؤ، اور جب کسی سرزمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس وبا سے فرار کے لیے تم اس سرزمین سے باہر نہ نکلو۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام علم کی تلاش میں تھے، دلیل کی تلاش میں تھے، قرآن کی تلاش میں تھے، حدیث کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ انہیں حدیث مل گئی۔ اور جو شخص خیر کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی راہ میں جو محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مخلص ہوں گے، اللہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ ایک مسئلے میں صحابہ کرام کو دلیل کی ضرورت تھی، دلیل کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ دلیل پا گئے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں جب اور اختلاف کی صورت ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ کیسے اختلاف ہوا اور کیسے دلیل کو تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ دلیل تک پہنچ گئے۔ قرآن پاک یا حدیث پاک یا وحی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت انہیں مل گئی۔ چنانچہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1840 اور صحیح مسلم میں 1205 نمبر پر۔ عبداللہ ابن حنین اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں میں مقام ابوا پر اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حالت احرام میں سر کو دھونا جائز ہے۔ آدمی احرام میں ہو، عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا، حج کے لیے احرام باندھ لیا، حالت احرام میں سر کا دھونا جائز ہے۔ اور مسور رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، حالت احرام میں سر کا دھونا جائز نہیں ہے، بال ٹوٹ جائے گا۔
बाल काटने से मना किया गया है। सर का धोना जायज़ नहीं, सर धो लेंगे तो रगड़ेंगे हाथ से तो बाल टूटने का ख़तरा है। तो उनका ख्याल था कि इहराम की हालत में सर धोना नहीं जायज़ है, मुहरिम नहीं सर धोएगा। अब इख्तिलाफ हो गया तो अब्दुल्ला इब्न हुनैन जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कहा कि अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले जाओ और जा करके उनसे मसला मालूम करो कि मुहरिम ये अपना सर धोएगा या नहीं धोएगा, उसके लिए हालत इहराम में सर धोना जायज़ है या नहीं जायज़ है। कहते हैं जब मैं उनके पास गया तो देखा कि वो तो गुस्ल कर रहे हैं। बड़े अच्छे मौके पे पहुँचे कि अमली तौर पर यह मसला बताया जा सकता था। तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न हुनैन कि मैं पहुँचा तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कपड़े का पर्दा किए हुए, चारों तरफ से कपड़ा घेर दिया गया और बीच में वो गुस्ल फरमा रहे थे। मैंने सलाम किया, आपने पूछा मन हाजा, कौन है? तो मैंने कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न हुनैन हूँ और मुझे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके पास एक सवाल के लिए भेजा है। मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आया हूँ। मेरा सवाल ये है कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु रअसहु व हुवा मुहरिम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इहराम में अपना सर कैसे धोते थे। सवाल बदल गया, थोड़ा सा नहीं बदला, बदल गया। सवाल क्या था? मुहरिम सर धोएगा नहीं धोएगा। इन्होंने क्या सवाल किया? कैसे धोएगा, यानी गोया पहले से इन्होंने तय कर लिया कि धोना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने गुस्ल करते हुए गोया देखा, मुमकिन है सर नज़र आया हो कि उस पर पानी पड़ा हुआ हो, या मुमकिन है उन्होंने बढ़ा के पूछा कि दो चीज़ें जान लेंगे, कैफियत का भी पता चल जाएगा और नहीं जायज़ होगा तो बता देंगे कि जायज़ ही नहीं है। तो इन्होंने सवाल का सेगा बदल दिया, अपने हिसाब से सवाल पूछा। तो इसमें दो चीज़ें मालूम हो जाएंगी, एक ये कि धोना जायज़ है या नहीं, और दूसरे ये कि धोना जायज़ है तो कैसे धोएंगे, क्या खूब मलमल के या हल्का सा ऊपर से खाली पानी डाल लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कैफ़ा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु रअसहु व हुवा मुहरिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इहराम में अपना सर कैसे धोते थे। ऐसा भी मुमकिन है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पर अपने से जो है बयान करना मुनासिब न समझा हो और तीसरे सहाबी से पूछवा करके हदीस को सुनाना बेहतर समझा हो, और ये उनके शागिर्द थे, इनको पहले से बताया हो, इसलिए इन्हें इल्म रहा हो कि जैसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं वैसा साबित है, मैं एक मज़ीद सवाल करके और हासिल कर लेता हूँ। बहरहाल बहुत सारे इसकी तौजीहात हो सकती हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखा, कपड़ा जो जिस कपड़े से पर्दा किया हुआ था उस कपड़े को नीचे किया गया, और आपने अपना सर झुकाया कि ताकि सर नज़र आ जाए धोते हुए। कह रहे हैं कि आपने एक शख्स को हुक्म दिया कि उनके सर पर पानी डाले। क़ाल लिइंसानिन यसुब्बु अलैह, एक इंसान से कहा कि सर पे पानी डाले, उसबुब, सर पे पानी डालो। उसने आपके सर पे पानी डाला और उसके बाद में उन्होंने अपने सर को अपने हाथों से हिलाया, यानी सर को मल के गोया धोया अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और आगे ले गए पीछे ले गए, गोया पूरे सर को आगे पीछे से खूब अच्छी तरह से धोया। और उसके बाद फरमाया हाकज़ा रअयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अल, मैंने इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी दलील और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी दलील और आपकी तकरीर भी दलील। तो यहाँ किस तरह की दलील मिली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत मिली, अमली हदीस मिली। और इस तरह से दो सहाबी में जो इख्तिलाफ था कि मुहरिम अपना सर धोएगा कि नहीं धोएगा, दलील के ज़रिए फ़ैसला हो गया कि नहीं धोएगा और इस तरह से धोएगा। तो ये सहाबे किराम का तरीक़ा होता था
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہدایت، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک اور اختلاف دو صحابی میں، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مسئلے مسائل میں بات کرتے تھے، مسئلے مسائل میں گفتگو کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دینی مسئلے میں چپ رہو، دینی مسئلے میں بات نہیں کرنا۔ بات کرو دینی مسئلے میں، دینی مسئلے کو سمجھو، نہیں سمجھ میں آتا ہے کسی عالم کے پاس سے پوچھ کے مسئلہ حل کر لو۔ تو صحابہ کرام جیسے دو صحابی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک عالم صحابی کے پاس بھیج کے مسئلہ حل کر لیا، ایسے ہی یہاں بھی دو صحابی میں آپس میں بات ہوئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے وفات کے چند دنوں بعد ہی حالت نفاس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں حمل تھا اور حمل کی حالت میں شوہر کی وفات ہو گئی، اور شوہر کی وفات کے بعد قرآن پاک میں آیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت گزارے گی۔ 4 مہینہ 10 دن تو بڑی بات ہے، چند دنوں کے بعد ہی اسے اولاد پیدا ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ کیا بیٹا پیدا ہو جانے کے بعد، اولاد ہو جانے کے بعد، حمل مکمل ہو جانے کے بعد کیا اس کی عدت ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی عدت، یا 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی؟ تو ان دونوں میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عدت ایک تو پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا، وضع حمل، یہ عدت ہے، اور دوسری عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ لمبی ہو وہ عدت اسے گزارنا ہوگا۔ اگر شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک اس کو اولاد نہیں ہوئی تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت نہیں رہے گی، بلکہ اولاد ہونے تک وہ انتظار کرے گی، اس کی عدت ہو جائے گی یہاں تک کہ اولاد پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر اس کی اولاد پہلے پیدا ہو گئی تو انتظار کرے گی یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن ہو جائے۔ یعنی ان دو مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہوگی اس مدت تک یہ عورت عدت گزارے گی۔ یہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جیسے بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گی۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آنا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کے خلاف ہوں، میری رائے وہ نہیں ہے، میری رائے یہ ہے۔ اب اس اختلاف کا حل کیسے؟ تو ابو سلمہ نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ اس مسئلے کو دریافت کر لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، عورتوں کے مسائل کو زیادہ جانتی تھی۔ عورتوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس بھیج کر کے صحابہ کرام اپنا مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب کو کہا گیا کہ جاؤ ذرا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کر کے آؤ کہ اگر کسی عورت کے حاملہ عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو کب تک اس کی عدت ہے، وضع حمل تک یا 4 مہینے 10 دن یا ان دونوں مہینوں میں جو لمبی مدت ہو۔ اب قریب یہ پہنچے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس کے بعد انہیں پوری بات بتائی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا ولدت سبیعۃ بعد وفات زوجها بلیال فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد حلت او قد
حللتی، قد حللتی۔ سبیعہ اسلمیہ، سبیعہ رضی اللہ عنہا، یہ اپنے شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کا وضع حمل ہو گیا، ان کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو قد حللتی، کہ تم تو اب حلال ہو گئی ہو اور تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 3514 نمبر پہ، اور اصل حدیث یہ صحیح بخاری میں 4909، 5318 اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 1485 نمبر پر موجود ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہاں بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، ایک دینی مسئلے میں بحث ہوئی تو انہوں نے جو اس مسئلے کا علم رکھتا تھا اس کے پاس بھیج کر کے مسئلے کو دلیل کے ساتھ معلوم کر لیا۔ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور جب دلیل آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، تو پھر وہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد اور صحیح طور پر ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح کا اختلاف باقی نہیں رہتا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مسئلہ جس میں صحابہ میں اختلاف ہوا۔ عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا، اختلاف یہ انسانی طبیعت ہے، اختلاف سے بچ نہیں سکتے۔ فکر و نظر کا اختلاف ہوگا، مسائل میں اختلاف ہوگا، جب کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو ہوگی اختلاف ہوگا، لیکن کیا اختلاف کو باقی رکھا جائے یا اختلاف کو دلیل کے ساتھ حل کر لیا جائے، اپنے سے بڑے عالم سے رجوع کر کے حل کر لیا جائے، جو آپ کو دلیل کے ساتھ مسئلہ سمجھا دے اس سے حل کر لیا جائے؟ تو اختلاف کو حل کرنا چاہیے، اختلاف کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے، اور اختلاف ہونا طبعی ہے۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، انہوں نے ان اختلافات کو حل کیا۔ چنانچہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا۔ کس مسئلے میں اختلاف ہوا؟ کہ اگر ایک عورت جو حج پہ گئی ہوئی ہے، وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو طواف حج، جسے طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد اسے حیض آ جاتا ہے، ابھی اس نے طواف وداع نہیں کیا ہے، تو کیا اس عورت کو طواف وداع کی وجہ سے رکنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، اور طواف وداع کرنے کے بعد ہی مکہ چھوڑ سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسے سب سے آخری کام مکہ سے نکلنے کے لیے طواف کر کے جانا ہوگا، طواف کرے گی اس کے بعد ہی مکہ چھوڑ سکتی ہے، وہ انتظار کرے گی، رکی رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس نے طواف حج کر لیا ہے، طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف زیارت کر لیا ہے، 10 ذوالحجہ کے دن طواف کر لیا ہے، اب جب وہ طواف حج جو اصلی طواف کر چکی ہے، اب وہ جانا چاہے جا سکتی ہے، طواف وداع یہ لازم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا۔ انصار کے سامنے یہ مسئلہ تھا، ان کی ایک خاتون کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، تو انصار یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ انصار نے کہا کہ لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زیدہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ایک فتویٰ دے رہے ہیں اور زید ابن ثابت ایک فتویٰ دے رہے ہیں، ہم زید ابن ثابت کا فتویٰ چھوڑ کے کس بنیاد پہ آپ کے فتوے کی پیروی کریں؟ نہ ہم آپ کی پیروی نہیں، آپ کی بات نہیں مان سکتے اور زید کی مخالفت نہیں کر سکتے، نہ آپ دلیل بتا رہے ہیں نہ وہ دلیل بتا رہے ہیں، تو کس بنیاد پر ہم ایک کی بات مانیں ایک کو چھوڑ دیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اس حدیث سے ایک صاحب نے تقلید کی دلیل بنائی، استغفر اللہ، جس مسئلے میں تحقیق کی دلیل ہے اس کو تقلید کی دلیل بنائی۔ جب کھوپڑی الٹ جائے نا اور انسان ایک مسئلہ بنا لے اور اسی مسئلے کے لیے ساری احادیث کو کھنگا لے، یہ نہیں کہ خود آپ اپنے آپ کو حدیث کے تابع کر دے،
بلکہ ایک مسئلہ بنا لیا کہ تقلید ضروری، پھر ایک مسئلہ بنا لیا کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری، پھر تقلید کے لیے دلائل ڈھونڈنے نکل جائے، تب اس کا یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ کیا کہا کہ یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں رہتے تھے، اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ مدینہ میں رہتے تھے، اور انصار یہ مدینہ والے تھے، اور مدینہ میں کہا کہ ہمارے امام تو زید ابن ثابت ہیں، یہ مدینہ والوں کے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ مکہ والوں کے امام ہو، مکہ والے آپ کی تقلید کریں گے، ہم تو ان کی تقلید کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حدیث میں کہیں ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن جب کوئی شخص ایک رائے بنا لے اور اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث میں تلاش کرنا شروع کر دے تو یہی سب انجام ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ، اور نہ کہیں اس حدیث سے باہر ہی کوئی ایسی دلیل ہے کہ اہل مدینہ زید ابن ثابت کی تقلید کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ تقلید تو بدعت ہے بعد کی، اور اتنی بڑی بدعت، اتنی بدترین بدعت، اتنی فاسد بدعت کہ جس نے سارے مسلمانوں کو 4 بڑے حصوں میں، بلکہ کعبہ مشرفہ کو، کعبہ معظمہ کو، مسجد حرام کو، وہاں 4 مصلے بنا دیے تھے۔ جب ایک امام پڑھتا تھا 3 بیٹھے رہتے تھے، پھر دوسرا پڑھتا تھا تو پھر 3 بیٹھے رہتے تھے۔ آج بھی کتنے نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں 4 مصلی برحق ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ پوری امت کو ہر صلاۃ کے وقت دن میں 5 مرتبہ علی اعلان بانٹا جاتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو 4 حصوں میں بکھری ہوئی ہے، ایک امت نہیں رہ گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہے، اور اس کا ایک رب ہے، ایک معبود ہے اللہ، اس سے ڈرو اور سب لوگ ایک بن کے رہو۔ تو یہ آج بھی کہتے ہیں 4 مصلی برحق، اعوذ باللہ۔ آج بھی پوری امت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ 4 امام یہ اس امت کے امام تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس کی شرح و تفسیر بیان کی ہے، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے، سب کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان کے نام سے امت میں تفرقہ کرنا، امت کو گروہ میں بانٹنا، ان کے نام سے نسبت کر کے ایک دوسرے میں فرقہ بندی اور ٹولہ بندی اور گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگانا، اور ایک دوسرے کے خلاف شادی نہ کرنے کا، ایک دوسرے سے شادی نہ کرنے کے فتوے دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے دینا، اور اسی طرح سے اس گروہ بندی کو اس قدر سخت کر دینا کہ اس کی وجہ سے امت 4 حصوں میں بٹ جائے، ترین قسم کی بدعت ہے۔ یہ تقلیدی تعصب نے جو امت میں زہر پھیلایا، اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت کی حفاظت فرمائے، اور ان کو حق اور خیر کی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو سلامت رکھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا اسی طرح بلندیوں پہ سرفراز رہے۔ انہوں نے اس بدعت کو ختم کر کے پوری امت کو ایک امام کے پیچھے متحد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اسی طرح سرفراز و سربلند رکھے، اور ان کو حق اور خیر پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے شر سے، فتنے سے اور شرک و بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ چیز اس حدیث میں جس میں تحقیق کا بیان ہے، اس سے بھی تقلید والے نے تقلید نکال لی، بات وہاں سے آئی تھی۔ تو بہرحال کیا ہوا مسئلہ، جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جا کے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو۔ تو ان لوگوں نے جا کر کے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا حزت بعدما طفت بالبیت یوم النحر فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انفر، کہتی ہیں کہ مجھے قربانی والے دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حیض آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوچ کرنے کا حکم دیا، گویا طواف افاضہ کا حکم نہیں دیا کہ طواف افاضہ تم پر لازم، طواف وداع تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور کہتی ہیں یہی مسئلہ رہا صفیہ رضی اللہ عنہ کا، کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو تم سب کو، ہم سب کو روک لو گی، تمہاری وجہ سے سب کو رکنا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات ذکر کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ کو کہو کہ کوچ کر جائے، طواف وداع ضروری نہیں ہے۔
تو دو دو دلیل مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور ایک ام سلیم رضی اللہ عنہا کی حدیث، دو دو حدیثیں مل گئیں دلیل میں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کو حائضہ عورت پر معاف کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے طواف افاضہ کے بعد تو طواف وداع کے لیے اسے رکنا نہیں ہے، وہ کوچ کر سکتی ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کیے مسند احمد میں 27,432 نمبر پر ہے، اور اصل حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 1,758 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1,228 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، 1,328 پر، 228 نے 1,328 پر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ہم نے یہ ساری احادیث دیکھیں جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا، صحابہ کرام آپس میں دینی مسائل میں گفتگو کرتے تھے اور اختلاف ہونے کی صورت میں وہ دلیل تلاش کرتے تھے، اور جب دلیل مل جاتی تھی تو پھر دلیل کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کا پیروکار بنائے، ہم سب کو اپنے ان بندوں میں سے بنائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں اور صحیح علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کمنٹس لکھے ہیں۔ آج کئی بار نیٹ کنیکشن ٹوٹا، رابطہ ٹوٹا نیٹ کا، اللہ جانے یہ فیس بک کمپنی کی طرف سے مسئلہ ہے یا نیٹ کی لائن کمزور ہے یا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہی موڈم، یہی لائن، یہی سم، یہی موبائل، یہی جگہ، ساری چیزیں رمضان کے دروس میں ہی ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن کبھی یہ افسوسناک صورتحال نہیں پیدا ہوتی تھی جو آج کئی بار ہوئی، اور کل کے درس میں بھی اسی طرح سے یہ مسئلہ ہوا، تو اس کا بڑا دکھ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے دائرے اختیار سے باہر ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں صورت بن رہی ہے۔ کیا کمنٹ بھائیوں نے لکھا ہے، دیکھتے ہیں اسے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے۔ سوالات انشاءاللہ آپ لوگ واٹس ایپ سے بھی رابطے میں ہوں گے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ درس میں کوئی بھی چیز قابل وضاحت ہو، کسی بھی نقطے پر مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو اس تعلق سے اپنے مشورے، اپنے آراء آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔